وقال الله سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمنا ہے کہ دنیا میں کوئی کام کر جائیں، گر ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں. جس کام کے لیے آئے ہیں وہ کام نہ بگڑے، سر جائے تو جائے مگر اسلام نہ بگڑے. حق بات کا ہر وقت اظہار کریں گے، ممبر نہیں ہوگا تو سردار کریں گے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. قابل صد احترام بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، علاقہ بھر سے آئے ہوئے معزز علماء کرام جو اس وقت اسٹیج کی زینت بنے ہوئے ہیں، اللہ ان کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے. اور اس وقت تمام حضرات جو کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، حضور کی ناموس کے لیے آج جامع مسجد تحصیل والی المعروف اللہ والی میں آج اپنی بھرپور شرکت فرما کر اس بات کا الحمدللہ اپنی موجودگی میں اظہار کیا ہے کہ حضور کی ناموس کا مسئلہ کسی ایک اور یا کسی قوم کا نہیں ہے، بلکہ جس نے کلمہ پڑھا ساری امت کا حضور کی ختم نبوت کا مسئلہ ہے. اور آپ کا الحمدللہ یہاں جوق در جوق تشریف لانا اس بات کا ثبوت ہے کہ آقا کی ناموس کے لیے ہم سب کچھ کرنے کو تیار ہیں انشاءاللہ. ضلع حافظ آباد کی عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی قیادت نے آپ حضرات کو آج 7 ستمبر کو یہاں اکٹھا کیا اور اس بات کی توجہ دلائی کہ حضور کا دشمن، اسلام کا دشمن، خدا کا دشمن، عوام کا دشمن، ملک و ملت کا دشمن، قرآن کا دشمن اس وقت مسلمان کو اس کے نظریے سے، اس کی فکر سے، خواہ بوڑھا ہو یا جوان ہو، ہٹانے کی پوری کوشش کر رہا ہے. آج ہر بزرگ آدمی ہمیں یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ ہماری نوجوان نسل کا بیڑا غرق ہو گیا. تو بزرگ حضرات کتنے دیندار ہیں؟ اگر نوجوان نسل نماز سے، کلمے سے، قرآن سے دور ہے تو جو ہمارے بزرگ حضرات سفید دریش ہیں، 40-50 سال کی عمر کے اوپر ہیں، وہ کون سا وقت کا جنید بغدادی بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ بننے کی کوشش کر رہے ہیں؟ خود ہی تو آپ حضرات فرماتے ہیں کہ چھوٹے بڑوں سے اثر لیتے ہیں. جیسا ہمارا اثر ہے ہمارے بچوں پر، ہماری نسل پر، ہمارے کاروبار پر، ہماری زندگیوں پر اثر انداز ہو رہا. اس وقت پوری دنیا سیلاب کی آفت میں پریشان ہے، مصیبت زدہ ہے. اگر یہ اللہ کا عذاب ہے
تو نافرمانوں پر آنا چاہیے تھا، فرما بردار کیوں رگڑے میں آئے؟ دینداروں کے مکان کیوں مدح ہو گئے؟ اگر خدا کا نافرمان اس پر اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ کا عذاب کسی بھی صورت میں مسلط ہوا تو دینداروں پہ کیوں آیا؟ نمازی حضرات کے گھر کیوں تباہ ہوئے؟ اللہ کے راستے میں وقت لگانے والے، دین کی خدمات کرنے والے حضرات یہ کیوں اس پانی سے متاثر ہو کر پریشانی کا شکار ہوئے؟ سوچنے کی بات ہے۔ جانوروں کا کیا قصور ہے؟ چوپاہوں کا، دودھ دینے والے جانور، بھیگنے والے، کتنی ہزاروں چڑیوں کے گھونسلے اس پانی کی نظر ان کو چھڑک دیا تھا۔ وہ گائے کو یا مٹی کے بتوں کو اپنا خدا مانتا، جتنی کیڑیاں، جتنی مکوڑے اور جتنی پرندے کبوتر، جتنے لوگ اس پانی کی زد میں آ گئے تو یہ کیا سارے درد نہ فرمان؟ گناہ ایک کرتا ہے، خسارہ سب کو بھگتنا پڑتا ہے۔ باقی یہ بات کی بات ہے کون اچھا ہے کون برا۔ ابھی بھی اتنی بڑی مصیبت کہ آنے کے باوجود ہم اپنے دلوں کی اور اپنے ذہنوں کی درستی نہیں کر سکے کہ آپ کے حافظ آباد سے قافلہ جو یہ ڈیرے اسماعیل خان کی طرف امداد لے کر گیا تو وہاں بھی تنظیمیں بنی ہوئی تھی کہ تو لبیک والا ہے، انہوں نے کہا نہیں جمعیت والا، پرے ہٹ جا، انہوں نے کہا جمعیت والا ہے، نہیں لبیک والا، پرے ہٹ جا۔ تو اپنے نظریات، اپنے مسلک کے لوگوں کو نواز رہے تھے، یعنی اتنی ہڑگرمی آئی کہ زمین پر قبر کی جگہ نہیں مل رہی، لیکن ہمارے دلوں کا بغض زمین پر خالی نہیں ہوتا۔ اور اللہ کی نافرمانی کی بڑی وجہ یہی کہ ہمارے اندر پیار اور اتحاد اور محبت بالکل ختم۔ میں اپنی ذات کی بات کرتا ہوں، آپ کو بہت نیک لوگ ہیں، ہمارے اندر احساس کا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی میں فضائل اعمال، فضائل صدقات بڑی بڑی ہے کہ مدینے میں آئے، گھر خالی کر دیے، بیویوں کو طلاق دینے کی نوبت آ گئی، ہم چھوڑتے تو اپنے نکاح میں لے لیں، اپنی دکانوں پر لا کے بٹھا دیا۔ تو کیا یہ ساری کی ساری کہانی ہے؟ میں 100 آدمیوں کا راشن لے کر حافظ آباد سے سندھ کے اندر جا رہا ہوں، لیکن مجھے اتنا احساس نہیں کہ میرا بھائی 4 دن سے بھوکا بیٹھا اور اس کا گھر اور میری دیوار برابر ہے، مجھے احساس نہیں، تو اس راشن کے لے جانے کا آپ کو ایمانداری سے ہوتا مجھے کوئی فائدہ ہے؟ پہلی صف کے نمازی 20 سال ہو گئے اپنے بھائیوں سے کلام نہ کی، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا پہلو کا یہ اثر ہمارے کو۔ ابھی ربیع الاول کا مہینہ آئے گا، پورا شہر پاؤں رکھنے کی، حضور کے اس شاخان کے اظہار کی وجہ سے پاؤں رکھنے کی ہمیں حافظ آباد کے اندر جگہ نہیں ہوگی، لیکن تنگ نظری اتنی ہے کہ میرے عزیز ایک دوسرے کے اوپر حضور کے میلاد کے جلوس کے اندر کیچڑ اچھاڑتے نظر آئے۔ 3 دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ 9-10-11 کو جو خطبہ دیا، تو کیا اس خطبے کا اظہار جو امت کے اندر اتحاد اور اتفاق اور عوام و تفہیم کا حضور نے ایک نظریہ، ایک میسیج، ایک پیغام دیا تھا، کیا آپ کو حافظ آباد کی مساجد میں، کیا آپ کو میرے بازار کے اندر کیا نظر آتا ہے؟ تو پھر معاشرے کو درست کرنے کی اس وقت ضرورت نہیں، اپنے آپ کو درست کرنے کی۔ ہماری صفوں کے اندر اس وقت سب سے بڑی ضرورت اتحاد کی۔ دنیا کے باقی مذہب کو دیکھ لیں، ہندوؤں کو دیکھ لیں، سکھوں کو دیکھ لیں، عیسائیوں کو دیکھ لیں، یہودیوں کو دیکھ لیں، کس طرح اکٹھے ہو کے بیٹھے ہیں، لیکن مسلمان ہیں 2 آدمی ایک جگہ بیٹھ کر دین کی بات، پیار کی بات کرنے کو تیاری ہوئی۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں فتح مکہ کے موقع پر ایک نوجوان سامنے آ کے بیٹھ گیا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے اس کے حال کو پہچانا نہ گیا۔
اپنے چہرے پر اس نے یوں کر کے نقاب ڈال کے اپنا چہرہ چھپایا ہوا اور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آ کے عرض کرنے لگا سنا ہے کہ تو بڑی سے بڑی دشمنی کو درگزر کر دیتا ہے. آپ نے فرمایا بتا تو ہے کون, تیری نسل کیا, تیرا خاندان کیا, تو ہے کون؟ کہنے کا پہلے وعدہ کر اگر چہرہ دکھانے سے جب میں دکھاؤں گا تجھے غصہ نہیں آئے گا, تجھے دشمنی یاد نہیں آئے گی, پہلے مجھے معاف کر پھر میں تجھے اپنا چہرہ دکھاؤں گا. رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی طرف دیکھا. صحابہ اکرام نے بھی لا تعلیمی کا اظہار کر دیا کہ کملی والے ہماری پہچان میں نہیں آ رہا, یہ کون ہے؟ رحمت والے نبی کا دریائے کرم جوش میں آیا. آپ نے فرمایا کیا یاد رکھے گا جب پروردگار عالم کے پیارے نبی نے تیری زندگی کے سارے عیبوں کو معاف کر دیا ہے. بے شک تو نے میرے پہ پتھر برسائے, تو نے میرے کھانا پانی بند کرنے میں دوسرے گروپ کا ساتھ دیا. بے شک تو نے میرے لیے راستے میں روڑے اٹکائے, کانٹے بچھائے. بے شک تو نے میرے لیے زمین کا گھیراؤ تنگ کر دیا. بے شک تو نے مجھے طائف کی گلیوں میں پتھر مارے یا میرے خلاف دار ارقم کے اندر ندوہ کے اندر میٹنگ میں شامل ہو کر میری اطاعت کی, میری نبوت کے خلاف باتیں کرتا رہا. جب میں نے تیرا چہرہ نہیں دیکھا, تیرے سے دشمنی کی وجہ نہیں پوچھی, جب احمد عالم کا دریائے کرم جوش میں آیا, میں نے تیری زندگی کے سارے قصوروں کو معاف کر دیا. یا تو بڑے پنچایت کسی کے پاس چلی جائے, برادری کسی کے پاس چلی جائے, کہتا حاجی صاحب ٹھیک ہے بڑی ساری گلنا صحیح نے, پہلے میں نے سوچن کا موقع دیو. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے معافی کا اعلان ہوا. ادھر مکے کے سردار نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹایا, آپ نے نہا کی, نہو کی, نائی کی. رحمت والے نبی کی آنکھوں سے ایسے آنسو برسے جیسے برسات کا پانی برسنے لگ جاتا ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے, اشارہ کرو تلوار سے سر تن سے جدا کر دے. کملی والے اشارہ کر عمر کہنے لگے کہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے, بتا تو صحیح رونے کی وجہ کیا ہے. اللہ اکبر, طائف کی گلیوں میں مار کھا کے اتنا نہ روئے, شیخ ابی طالب کی گھاٹی میں قید و بند کی صحبتیں برداشت کی اتنا نہ روئے. کملی والے آج کیا بات ہے, آپ کے اتنے آنسو نکلے کہ رو رو کے ہچکی بند گئی. رحمت والے نبی نے ارشاد فرمایا, ختم نبوت میں آنے والے غیور مسلمانوں ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے سوچنا وہ کیا کر گئے, ہم کیا کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا او میرے یاروں میں کیوں نہ رہوں, اس کا چہرہ دیکھ کر مجھے میری بیٹی زینب یاد آ گئی. کسی کی ہمت نہ پڑی اللہ کے نبی سے پوچھیں اس کے چہرے سے سیدہ زینب کے چہرے کا کیا تعلق ہے, حضرت زینب کی یاد کا کیا تعلق ہے. رحمت والے نبی نے فرمایا اور میرے صحابہ تم نہیں جانتے میں جانتا ہوں. جب میری بچی مکے سے ہجرت کر کے مدینے میں آ رہی تھی, جس سواری پہ میری بچی بیٹھی تھی اس سواری کے پیچھے اس نے نیزے کی نوک ماری تھی, اس کی سواری بد گئی, وہ نیچے گری, اس وجہ سے میری بچی کے پیٹ کا بچہ ضائع ہو گیا, حمل ضائع ہو گیا. یہ اتنا بڑا ظالم ہے, بیٹیاں شادیاں ہوا کرتی ہیں لیکن اسے دیکھ کے غصہ تو مجھے بڑا آیا, دل تو کرتا ہے میں اس سے منہ پھیر لوں. اگر میں نے منہ پھیر کر اس سے دشمنی کا اظہار کر دیا تو تحصیل والی مسجد میں آنے والے مجھے رحمت للعالمین کیسے کہیں گے. اور لوگوں میں اپنے تو اپنے پرائے کو بھی معاف کر کے دنیا والوں کو بدلا دیا, میں کائنات کے لیے رحمت بن کے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے رحمت بن کے آ گیا ہوں. فتح مکہ کا موقع آیا, جناب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تلوار کی مٹھ لے کر دستی لے کر مکے والوں کے دروازوں پہ چلے گئے اور جا کے زور زور سے اپنے تلوار کی دستی لوگوں کے دروازے پہ مارنا شروع کر دی. ہٹو بچوں کے نعرے لگنا شروع ہو گئے, نکلو تمہاری ایسی تیسی, آج کوئی نہیں بچے گا, بچے یتیم کیے جائیں گے, جوان عورتوں کو بیوہ کیا جائے گا, بوڑھے ماں باپ کا احسان نہیں کیا جائے گا. حضرت بلال کی آنکھیں بلال ہے, حضرت رضی اللہ تعالیٰ غصے میں آگ بگولا ہو رہا ہے. ایک نوجوان مکے کا کافر دوڑا دوڑا آیا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں, آپ کی سواری کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا اور عرض کرنے لگا ہم نے بڑا بڑا ظلم کیے, بلال کا چمڑا ادھیڑ دیا, آپ کو غصہ نہ آیا. سمیہ کی شرمگاہ پہ برچیاں مار کے ٹکڑے کر دیے, آپ کو اتنا غصہ نہ آیا. حضرت زلیلہ کی آنکھوں میں نیزے مار مار کے آنکھیں باہر نکال دی, آپ کو غصہ نہ آیا. اپنے عہد کے میدان میں تیرے چچا
کو گاجر مولی کی طرح ذبح کر دیا، ٹکڑے کر دیے، تجھے غصہ نہ آیا؟ آج اتنے غصے والے کہاں سے ہو گئے کہ لوگوں کو دروازے بجا بجا کر ان سے دشمنی بدلہ لینے کا آج اعلان فرما دیا؟ بتاؤ تو صحیح، کس بات پہ آپ کو غصہ آیا؟ آپ نے یوں نہ فرمایا ٹھیک ہے آج جو میرے یار کہہ رہے ہیں ویسے کیا جائے گا، آپ نے فرمایا جو میرے یار کہہ رہے ہیں ویسے بدلہ لیا جائے گا، آپ نے فرمایا او لوگو میں تو رحمت والا دامن لے کے آیا، میں تو اپنی جھولی میں رحمت کے پھول لے کے آیا، میں تو رحمت والی چادر وسیع لے کے آیا، اور میرے یاروں بتاؤ تمہیں کس نے آج میرے غصے سے میرے روب سے آج تمہیں ڈرا دیا؟ مکے کے نوجوان نے یوں کر کے اشارہ کیا کہ وہ تیرا ساتھ ہے، ہمارے دروازے بجا بجا کر ہمارے بچوں عورتوں کو ڈرا رہا ہے۔ رحمت والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جناب حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا لیا، فرمایا سعد میرے قریب آ جا۔ سعد آ گئے، فرمایا کس کی اجازت سے گیا تھا؟ یا رسول اللہ مکے میں جب داخل ہوا مجھے وہ جگہ یاد آ گئی جب امیہ بلال کو مار مار کر چمڑے ادھیڑا کرتا تھا، مجھے وہ جگہ دیکھ کے رونا آ گیا جب سمیہ کے پیروں کو اونٹوں سے باندھ کے پیروں کو چیر دیا گیا، مجھے وہ جگہ یاد آ گئی جب صدیق اکبر کو روحان کیا گیا، کملی والے مجھے وہ جگہ یاد آ گئی جو مکے کا تاجی سیدنا صدیق اکبر کو اس کی کٹڑی سمیت دھکے مار مار کے مکے سے نکال دیا گیا، اس لیے میرے سے برداشت نہ ہوا۔ آج بدلے کا دن ہے، الیوم یوم الملحمہ کا دن ہے، آج تلوار چلانے کا دن ہے، آج ٹکڑے کرنے کا دن ہے۔ آپ نے فرمایا ایسا اتنے بڑے غصے والے کہاں سے ہو گئے، اتنے بڑے بدلہ لینے والے کہاں سے ہو گئے؟ فرمایا میرا ساتھ ہے، اگر تو دنیا سے بدلہ لے گا تو دنیا مجھے پیار سے پیارا نبی کیسے جانے گی، مجھے رحمت والا نبی کیسے جانے گی؟ اے میرا ساتھ کیا جن کے دروازے بجا بجا کر بدلے لینے کا اعلان کر کے آیا ان کے دروازے بجا دے، کوئی بچہ سامنے آئے، کوئی عورت سامنے آئے، کوئی مرد سامنے آئے، اس کا اشارہ میرے چہرے کی طرف کر دینا، رب اکبر کی قسم ہے، اور کھڑے ہو کر اعلان کرنا تو معاف کرنا میرا کام ہے، میرا چہرہ دکھا کر بتا دینا اب اس نبی کو ساتھ لے کے آئے ہیں جو آج بدلے لینے نہیں آیا بلکہ دشمنوں کو بھی سینے لگانے کے لیے آیا ہے۔ سبحان اللہ۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے نام سے میرے عزیزوں کون واقف نہیں، آپ کے کردار سے کون واقف نہیں، آپ کے خاندان سے کون واقف نہیں، آپ کی اولاد سے کون واقف نہیں ہے؟ حضرت زین العابدین رحمت اللہ علیہ کون ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا صاحبزادہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا پوتا، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نواسہ لگتا ہے، کون ہے جس نے جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو نیزے کی نیک پہ نوک پہ چڑھایا تھا؟ اللہ اکبر۔ ایک وقت آیا ابن زیاد میرے عزیزوں پانی کی پیاس کا مارا، جب حسین کے دشمن حسین کے محبان جس ابن زیاد کو تلاش کرتے کرتے خیموں میں بستیوں میں گلی کوچوں میں باہر نکل آئے، اللہ اکبر۔ ابن زیاد کو بھی پتا تھا میری جان کے دشمن دائیں بائیں نظر آ رہے ہیں، اللہ اکبر۔ وہ ایک دروازے کے پاس گیا اور جا کر دروازہ بجایا، اندر سے آواز آئی کون ہے؟ کہنے لگا پیاسا مسافر ہو، یا میرا رشتہ دار کوئی نہیں، یا میرا بولنے والا کوئی نہیں، یا میرے خاندان والا کوئی نہیں، مجھے پانی کا گھونٹ پلا دے، خدا تیرا بھلا کرے۔ حضرت زین العابدین نے آواز سنی، آپ کی آواز بند ہو گئی، آنکھوں سے آنسو کی آواز آنے لگ گئی، آپ نے جلدی سے اپنے چہرے پر یوں کر کے نقاب ڈال لیا، اپنا چہرہ چھپایا، پانی کا برتن لے کر ابن زیاد کے پاس چلے گئے۔ ابن زیاد نے جب یوں کر کے پانی پیا، حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ پانی کا پیالہ پکڑاتے پکڑاتے تھر تھر کانپنے لگے۔ جب پانی میٹھا لگا، آلے رسول کے ہاتھوں کا پانی تھا، جب میٹھا لگا جسم کی جان کو جی کو اچھا لگا تو کہنے لگا ایک پیالہ پلا دے، تو کس کا بیٹا ہے؟ اللہ اکبر، کس کی اولاد ہے جتنی فرما بردار ہے؟ آپ دوسرا پانی کا برتن لے کے آئے، جب پیالہ لا کے اس کے آگے کر دیا، اس نے پینا شروع کیا، زین العابدین کی بھوک نکلی، جس نے میرے باپ کا خون پیا میں اسے پانی پلا رہا ہوں، اتنے میں روتے روتے چہرے سے کپڑا یوں کر کے اتر گیا۔ امام زین العابدین کا چہرہ دیکھا ہکا بکا رہ گیا، پیالہ ہاتھ سے گرنے کو تھا، کہنے لگا مجھے پہچانا میں کون ہوں؟ کہنے لگا ہاں میں نے تجھے پہلے پہچانا، بعد میں تجھے پانی پلایا۔ کہا کون ہے؟ کہا تو وہی ہے جس نے میرے باپ کا 3 دن پانی بند کیا تھا، تو وہی ہے جس نے میرے 2 سال کے بھائی کو پانی کے قطروں پہ ترسایا تھا، تو وہی ہے جس نے میری پھوپھی میری بہنوں
تھا کہ پھر بھی مجھے پانی پلاتا ہے. تحصیل والی مسجد میں آج کی مجلس تحفظ ختم نبوت کے موقع پر سارے حضرات آنے والوں رب اکبر کی قسم ہے آج کے بلانے کے اپنے سینوں میں محفوظ کر لو اور آج کے بعد اسی کے مطابق آپ میں زندگی گزارے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سنو سنو کیا کیا فرمایا دیس تیرا علاقہ تیرا حکومت تیری قوم تیری نظریہ تیرا فکر تیرا. پانی تمہارے پاس تھا ہم پیاسے تھے ہم نے تمہارے سے پانی مانگا تم نے ہمیں خون کے آنسو رلایا. یہ تمہارے خاندان کا طریقہ ہے. دیس ہمارا قوم ہماری نظریہ ہمارا فکر ہمارا پانی ہمارے پاس ہے پیاسے بلکہ تم ہمارے دروازے پر آئے. آج ہم نے باپ کے دشمنوں کو پانی پلا دیا. رب اکبر کی قسم ہے یہ ہمارے نانے محمد کے خاندان کی عید ہے. سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سکھلائے سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے. آج میرے عزیزوں معاشرے کو اس اصلاح کی ضرورت ہے. کوئی بریلوی مسلک سے بیٹھا ہوگا اللہ اسے اس کا مسلک مبارک کرے. کوئی دعوت اسلامی کا بیٹھا ہوگا کوئی لبیک والا بیٹھا ہوگا کوئی اہل سنت والجماعت والا بیٹھا ہوگا کوئی جمعیت علماء اسلام والا بیٹھا ہوگا کوئی صحابہ کا غلام بیٹھا ہوگا. رب اکبر کی قسم ہے تمہارے نظریات تمہارے سوچ تمہارے عقیدے بہت اونچے ہیں لیکن یہ سارے کے سارے نیچے ہیں. ختم نبوت کا مسئلہ سب سے اونچا ہے. جان دینی پڑے پرواہ نہ کرنا اولاد کا نذرانہ پیش کرنا پڑے پرواہ نہ کرنا مال لگانا پڑے پرواہ نہ کرنا. میں میرے عزیزوں کا مکی کے علاقے میں شادی والا جلسے کے اندر گیا. اللہ غنی میرے عزیزوں تعارف کرانے سے پہلے اسٹیج پر دعوت دینے سے پہلے وہاں کی مسجد کے مولوی صاحب کہنے لگے مولانا ایک واقعات کو بتلاؤ کتنے پیالے تھے کتنے ختم نبوت کے کارکنان تھے. اسلام لگانے والے اپنی جگہ دعوت دینے والے اپنی جگہ جلوہ دینے والے اپنی جگہ لوگوں کو اعلانات کے ذریعے ٹیلی فون پر میسج کر کے ذریعے بلانے والے اپنی جگہ. مولانا رات ہمارا دیوانہ آخری گلی کے اندر بہنا فلیکس لگا رہا تھا. اسے اتنا بخار تھا کہ اسے سیڑھیوں سے گزرا نہ گیا. ہم نے سارا دے کے اسے اتارا. مولوی صاحب سے کہنے لگا مولوی صاحب ہن تو مینوں چھٹی دے دو مہینہ کم کر کے ہن دے میری بس ہو گئی ہن دے میرا تو تریا بھی نہیں جانتا اب تو میری کمر سے کھڑا ہوا نہیں جاتا. اب اسے اس کے گھر چھوڑ کے آئے. اگلے دن صبح صبح فجر کی نماز میں مسجد میں روتا ہوا آ گیا کہ مولانا بخار ختم ہو گیا واللہ ٹانگوں کا درد ختم ہو گیا واللہ کمر کا درد ختم ہو گیا. رات تھک ہار کے میں گھر گیا. امی ابا میرے سے پہچانے نہ گئے رشتے دار میرے سے پہچانے نہ گئے بچوں کی بھائیوں کی مجھے خبر نہ ہوئی. میں دھڑام جا کر کے بستر پہ جا کے گر گیا لیکن ایک ہستی جو میرے خواب میں آئی میں نے آنکھیں بند کر کے اسے پہچان لیا. وہ کون تھے؟ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے خواب میں آ کے میرا نام لے کے فرمایا تجھے مبارک تیرے کارکنان کو مبارک جس پریس میں اشتہار چھپا ان کو مبارک اشتہار کا ٹائٹل بنانے والوں کو مبارک اشتہار لگانے والوں کو مبارک حتیٰ کہ اشتہاروں کے پیچھے نہیں لگانے والے حتیٰ کہ اشتہاروں کی جگہ پر لگانے کے لیے سیڑھی کچی بندہ دینے والے سب کو مبارکباد دے دو کہ ختم نبوت کے مجاہدوں کملی والا تمہیں سلام بھی کہہ رہا تمہارے سے کچھ ہو گیا. یہ کوئی آپ مسئلہ ہے؟ نعرہ تکبیر تاج تخت ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم. اور بڑا مسئلہ ہے جتنی دیر بیٹھو کوشش کرنا باوضو ہو کے بیٹھنا جتنی دیر بیٹھو ادب کے ساتھ بیٹھنا. خدایا اگر کوئی عام کال ٹیلی فون کیا ہے تو سن لیجو ورنہ در گزر کرنے میں دیر نہ کرنا. رب اکبر کی قسم ہے ہمارا تعلق اسلام آباد کی اسمبلی سے نہیں ہے ہمارا تعلق امریکہ کے وائٹ ہاؤس سے نہیں ہے. دیوانوں عاشقوں غلاموں نبی میں اس وقت آپ کا ہمارا تعلق امت خضرا سے جڑا ہوا ہے. رب اکبر کی قسم ہے یہ ختم نبوت کا نعرہ جا رہا ہے وہ حضور کے روزے سے نعرہ لگانے والوں کو سلام آ رہا ہے. تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت. جس کا دنیا کے اندر لوگوں نے ہمیں حضور کا غلام قبول کر لیا قبر میں فرشتے بھی حضور کا غلام قبول کر لے میدان محشر میں قبری والا غلام قبول کر لے. فیصلہ عوام برادری پر نہ ہو فیصلہ کسی قوم پر نہ ہو قومیت کی انسانیت پر نہ ہو فیصلہ کسی برادری پر نہ ہو فیصلہ حضور کی غلامی پر ہو. ادھر
نبوت ادارے ختم نبوت ادارے ختم نبوت ختم نبوت مجاہدین افغانستان افواج پاکستان پاکستان ہم حکومت کو آج کے اسٹیج پر مفتی محمد جمیل صاحب کی زیر قیادت میں آج پوری انتظامیہ سے ہمارا مطالبہ ہے، خبردار مرزائیوں کی پالیسیوں کو اور ان کی جو مرزائی نواز جتنی بھی پروڈکٹ ہو پاکستان کے اندر اللہ اکبر اس کا داخلہ ان دکانوں پر، کارخانوں پر، ایجنسیوں پر، فیکٹریوں پر ایسی مصنوعات پروڈکٹ کا بائیکاٹ کیا جائے۔ آپ ہمارا ساتھ دو گے ورنہ صدیق کے غلام زندہ ہے، کہہ دو بے شک علی کے غلام زندہ ہے، عثمان کے غلام زندہ ہے، علی کے غلام زندہ ہے، حسین کے غلام زندہ ہے، معاویہ کے غلام زندہ ہے۔ اس وقت موجودہ جو دور ہے اس وقت غلام معاویہ کی لوگوں کو ضرورت ہے، اس وقت جو دور ہے غلام ابو بکر کی لوگوں کو ضرورت ہے، اس وقت جو دور ہے غلام عمر، غلام عثمان، غلام علی کی، غلام صحابہ کی اس دور کو ضرورت ہے۔ رب اکبر کی قسم ہے، ٹھیک ہے ہمارے بڑے اللہ اکبر ختم نبوت کا کام کرتے کرتے قبروں میں چلے گئے، لیکن میرے عزیزوں ان کا وجود تو قبروں میں چلا گیا، مشن ہماری جھولیوں کے اندر ڈال کے چلے گئے۔ آج کے دیوانے دستانے الحمدللہ اگر بے گرامی ہو تو کھڑے ہو کر میرے عزیزوں حضور کی محبت کا اظہار کر دیں، حضور کی ختم نبوت کا اظہار کر دیں، میرا ساتھ دیجئے اور کھڑے ہو کر اپنے جسم و جان کی طاقت سے، اپنے ایمان کی طاقت سے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ لگائیں، تاجدار ختم نبوت